نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے. قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ. حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں. فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں. محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں. حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. حضور اونٹنی پہ ہے, احرام باندھا ہوا ہے, 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے, عرفات کا میدان. محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ, جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے, یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے. محبوب نے پہلا جملہ کہا. حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں. پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے, اگلا آج نہیں کرنا, بس ختم ہوئی بات. یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان. اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے, آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے, طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا. ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی بس بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے, تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے, پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا. فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو. پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے, مکہ حرمت والا ہے نا, ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب, حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے. حرمت والا ہے, بڑی عزت والا ہے. فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ, جس طرح یہ شہر عزت والا ہے, فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے. مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں, اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے. اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا, یہ بھی ذرا کمال ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے, جمعے کا دن ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, سب کو پتہ ہے, دیکھیں نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے, عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے, یہ ادب ہے, یہ مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے, کیا بات ہوئی جی بندہ بولے ہی نا, یہ کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے, انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی, سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے, قربان جائے بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے, ہمیں کیا پتا. پوچھا کسی نے, لکھا ہے صوفیاء نے, کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں, کہنے لگے چپ کر, ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے, میں سب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ آج ہوتا ہے, کون سی تاریخ ہے, کہا واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. قربان جائے. حضور نے پوچھا دن کون سا ہے, سب کو پتا ہے جمعہ ہے, کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اور اللہ کا. وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے, پہلے محبت کہتے ہیں. صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے, ہمیں کوئی دن سے غرض ہے, ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, ہمیں تو محبوب سے غرض ہے. مہینہ تھا ذی الحج کا, اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ تو ہم نے ذی قعدہ بنا لینا تھا. تاریخ تھی 9, اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا, اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے, ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین, اور لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. اور بھائی میرے بھی 2 ہیں, تو کیوں 2 ہاتھوں والا. کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا, مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا, پھر حضور نے حرمت یاد کرائی. فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے, جمعے کا ہے, یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے, ذی الحج کا ہے, یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا,
ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں، خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا، اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے. صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے. خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا. مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں. کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں. یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد. یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں. تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا. اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی. تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے. یہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے. محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں. فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا صبح تم اٹھے کیا عمل کیا، اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار. ہم نہ محنت کرتے ہیں، آخری دن ہونا تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے. آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے. جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے نہ بے حساب ہی بخشش فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے. مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے. بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا. وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے. کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے. آپ لا رہے ہیں نا تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے. جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتنے نہیں ہو تیرے کر دے بلانا. تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی
ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، ظاہر نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے، دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں، دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی
دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے. حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, منع نہیں ہے, لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا, اسی کے شمار میں رہنا, الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا. ہم نا نیکی کرتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, لیکن اس کی لذت نہیں پاتے. یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے, اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے, مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے, اس نے بیسیوں علماء سنے, اس نے درجنوں خطباء سنے, اس نے ساری زندگی گزار دی, لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی, وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو, تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو دو بنائی ہے. ہونٹ دو, آنکھیں دو, کان دو, ہاتھ دو, پیر, دل اللہ نے ایک ہی بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو. دل ہی ایک بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے. اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا, ایک ہے مزیدار کھانا, ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا, لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں, بخاری مسلم میں, اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. لیکن جنیرا نعرہ نہیں لگانا, یہ غور کرنا ہے, پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول, غور کر لینا. یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا, میری عزت, میری برادری, میری افسری, میرا قبیلہ, میری کرسی, یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں, اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج, لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی, ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں. یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے گا, گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے, اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو, وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو, میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو, مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, قبیلوں کے, برادریوں کے, یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, بے ادبی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رب کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا, اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو, ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں, ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں, اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد, کلمہ نصیب ہونے کے بعد, ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے, اتنا ناپسند کرے اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے, اتنا ناپسند. اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں, ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں, بور سا وقت گزارتے ہیں, الجھے ذہن رہتے ہیں, بکھری بکھری سوچے رہتے ہیں, ٹوٹے ٹوٹے خیالات, پختگی نہیں باتوں میں, مضبوط نہیں افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا, اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. اور خدا کے بندو, ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو.
تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو، سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی، علم و بس کریو یار، اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائیے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ۔ یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، وہ لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔ صحابی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو۔ اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے۔ سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو، تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تصویر رکھ لیں ہاتھ میں۔ اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تصویر بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے، کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔
सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। हमने ना तय कर लिया है, हमने इधर उधर एक मुख्तसर सा सबक याद कर लिया। आप याद रखें, हमारे पास कोई ना कोई लज्जत है, किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ रहा है, हर बंदा दौड़ रहा है। कुछ मान के दौड़ते हैं, कुछ ना मान के दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ लगी हुई है। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ढूंढ के महफिल में जाते हैं। आज मैंने अपने नबी की नात सुनी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको किताब मिल जाए ना, टाइटल पे लिखा हो हुजूर का तज़किरा, दौड़ के खरीद लेते हैं। मैंने देखा है कि हुजूर के मिलादे पाक में वो यूं खर्च करते हैं कि जैसे बस पूरी कैफियत तारी हो गई। नबी पाक की निस्बत जहां नजर आई, हुजूर के असहाब की बात आई या औलाद की बात आई, उम्मत के औलिया की बात आई या उलमा की बात आई, दीन के तलबा जो मदरसे में पढ़ते हैं उनकी बात, जहां जहां जिक्र आया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अपने दिल में इस मोहब्बत को पैदा करें। मैं आपसे अर्ज करूं, औलादें भी परेशान है हमारी। हमने बच्चों को पैसे दिए हैं, टाइम नहीं दिया। हमने बच्चों को घर दिया है, खानदानी माहौल नहीं दिया। अब शिकवा सिर्फ बच्चे से नहीं कि वो मोबाइल पे है, अब्बा भी तो मोबाइल पे ही है ना, वो भी तो नहीं ना छोड़ रहा। बच्चे जो छोटे मोटे सवालात अपने माँ बाप से पूछते थे तो एक खानदानी रिवायात, उनका हुस्न मुंतकिल होता था, अब रुखसत हो रहा है। बच्चे अपने घरों में, आपको पता है ये सहाबा की औलादें क्यों जान कुर्बान करती थी नबी पाक पे? उन्होंने घर में जो देखा था ना अपने माँ बाप को करते, तो वो तैयार थे, एक से एक बढ़कर था। हज़रत अमर बिन जुनूद जंग में आए तो चारों बेटों समेत आए, औलादें साथ आई इनकी। क्यों? इन्होंने अपने बच्चों को वक्त दिया, टाइम दिया, उनकी तरबियत की। देखें, एक है मैं तकरीर करूं, तकरीर से भी बच्चे सीखेंगे। एक है कि जो उनका बाप करता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि कई दफा घर में ना अम्मा कहती पुत्र चुप कर जा, तेरा अब्बा आजकल परेशान है, नाराज हो जाएगा, चुप कर, अभी बात ना करना, कारोबारी टेंशन चल रही। होता है कि नहीं? पुत्र आज ना बात करना, आज तेरे अब्बा जी का मूड नहीं ठीक होता है ना। तो कभी कभी यूं भी होना कि अब्बा बिस्तर में रो पड़े, तो पुत्र उठ के जाके पूछे अम्मा जी खैर है, तो अम्मा भी रो पड़े, अम्मा बताओ तो सही हुआ क्या? तो अम्मा के पुत्र तुम्हारे बाप को ना हुजूर का मदीना याद आ रहा है। आप यकीन करें, ये रंग औलाद पे वो रंग चढ़ाएगा, ये अंदाज वो अंदाज सिखाएगा। अब्बा पैसों के लिए तो रोज रोता है, जमीनों जायदादों के लिए रोता है, मेरा कारोबार नहीं चलता रोता है। काश ये कभी हुजूर की मोहब्बत में रोए, ये कभी उस दर्द से तड़पे, कभी इसकी वो कैफियत बने। तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा, अपनों के तो आंसू देख के बंदे के आंसू आ जाते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दिया था। 4 लोग दुनिया में ऐसे हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इक़्तिदार दिया। एक वक्त में पूरी दुनिया का एक ही बादशाह, 2 मुसलमान थे, 2 काफिर। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और काफिरों में बख्त नसर और नमरूद, ये 2 लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया में इक़्तिदार दिया। और फिर इसके बाद आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इमाम मेहदी को सारा इक़्तिदार अता फरमाएगा पूरी दुनिया का। हजरत ज़ुल्करनैन के बारे में 2 रिवायात हैं। एक तो ये है कि वो नबी थे और एक ये है कि नहीं वो वली थे। लेकिन मुझे हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मिला है जिसमें आपने फरमाया कि नहीं वो नबी नहीं थे। तो इसलिए मेरा नजरिया यही है कि वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें पूरी जमीन में इक़्तिदार दिया। वो एक मुहिम पे निकले, उनका इरादा बना कि मैं जरा दुनिया का चक्कर लगाऊं। तो उन्होंने सफर शुरू किया कि मैं देखूं जरा सूरज गुरूब कहाँ होता है। तो फरमाते मैं पहुंचा, बड़ा गया, लेकिन मैं उस मकाम तक पहुंच गया जहां सूरज गुरूब होता है। तो फिर मैंने देखा कि एक स्याह कुआं है जिसके अंदर जाके वो छुप गया है, लेकिन रब करीम की उस हकीकत तक मैं पहुंच सका नहीं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं आगे निकला तो मुझे एक कौम के बारे में बतलाया गया जो बड़ी खूनखार कौम थी, बड़ी खूनखार, उसको याजूज और माजूज कहा जाता है। ये कौम इतनी खूनखार थी कि ये दरिंदों को भी खा जाया करती थी। इतने लंबे चौड़े इनके कद थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे कि सांप और बिच्छू भी खा जाते थे। ये निकला करते थे सब्जे के दिनों में तो सारी खेतियां उजाड़ जाते थे, हर चीज तबाह कर जाते थे, हत्ता कि इंसानों तक को खा जाते थे। तो हजरत ज़ुल्करनैन जब वहां पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उन मजलूम लोगों का मददगार बनाया जिन पर याजूज और माजूज की कौम जुल्म करती थी। उन्होंने आपसे कहा कि हुजूर मेहरबानी फरमाएं, इस कौम से तो हमारी जान छुड़ाएं। आपने फरमाया तुम मेरी मदद करो। उन्होंने कहा हुजूर किस तरह? फरमाया बस जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करो। तो आपने फिर वहां एक दीवार बनाई, लोहा काट कर
सीसा पिघलाकर, पत्थर डालकर एक बड़ी मोटी ताजी दीवार बनाई और इतनी ऊंची बनाई और फिर उसके चारों जानिब आग जलाई ताकि वो लोहा इस तरह पिघल जाए कि वो दीवारों के साथ चिपक जाए, ताकि कोई आदमी पैर रखना चाहे तो पैर रख के उस पर चढ़ ना सके। आपने वो दीवार बनाई। अब उस कौम का हाल ये हुआ कि वो उसके अंदर कैद हैं, वो सुबह जब उठते हैं तो उसको तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो जब शाम होती है तो उनमें से हर रोज एक शख्स कहता है इतनी रहने दो, बाकी कल करेंगे। लेकिन जब वो सवेरे उठते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से मजबूत फरमा देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में एक वक्त आएगा, क़यामत के करीब जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि उस मखलूक में से ही एक शख्स पुकारेगा और पुकार के कहेगा कि अब सो जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी जुबान पे जारी कहेगा अब सो जाओ और सवेरे इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। तो फरमाया वो चूंकि इंशाअल्लाह कहेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अगले दिन उस दीवार को वहीं पे रखेगा जहां रात को उन्होंने उसे छोड़ा था। अगले दिन वो तोड़ेंगे तो दीवार सारी टूट जाएगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा तो मुसलमान की तरफ वो बढ़ेंगे, वो कत्ल गारत करेंगे, फिर से वही दरिंदगी करेंगे। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करेंगे। तो दुआ का ये हाल होगा कि उनके वजूद पर कुछ ऐसी चीजें बरामद होंगी जिनकी वजह से वो मर जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। क़यामत के करीब जाके वो दोबारा आएंगे। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ की आखिरी आयत में 7 समुंदर और इन जैसे और भी आ जाएं, फरमाया 7 समुंदर हो और इन जैसे और भी आ जाएं और मिलकर वो रोशनाई बन जाएं तो मेरे रब के कलिमात खत्म होने से पहले समुंदर खत्म हो जाएंगे। और आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह ही एक बशर हूँ, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक। अब मिस्लुकुम का बहुत सारे लोगों ने तर्जुमा अपनी तरह का कर लिया है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशर होने में मैं तुम्हारी तरह हूँ, रसूल होने में तुम्हारी तरह नहीं, अल्लाह का हबीब होने में तुम्हारी तरह। और वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना नहीं, तो ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में जो मेरी तरह हो। और तो अपने रसूल के बारे में ये कहे कि बकरियां चरा रहे थे तो माज़अल्लाह उन्हें पता ही नहीं था कि मैं नबी बन जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, यानी बचपन में भी रंग ढंग निराले थे मेरे रसूल के। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे। और मरहूम आजम चिश्ती ने भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। उन्होंने अपने चचा को बेजान बुतों की इबादत से रोका, आज़ाब इलाही से डराया। उसने कहा कि आप हमें हमारे खुदाओं से फेरना चाहते हैं, इससे रुक जाएं वरना हम आपको संसार कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिगफार करता रहूंगा, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम पोते की बिशारत दी और ये भी फरमाया कि ये दोनों नबी भी होंगे। फिर आयत नंबर 51 से लेकर 58 तक मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि हजरत मूसा को बरगुज़ीदा रसूल, नबी और अल्लाह का राजदार कहा गया और हजरत हारून की नबुव्वत का बयान भी हुआ और हजरत इस्माइल को वादे के सच्चे, नमाज और ज़कात का हुक्म देने वाले रसूल और नबी और अल्लाह का पसंदीदा करार दिया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम को सिद्दीक नबी करार देते हुए फरमाया कि हमने उनको बुलंद जगह पे बिठाया। कहाँ है इदरीस अलैहिस्सलाम? चौथे आसमान में भी और जन्नत का कौल भी है। दो रिवायतें उनके बारे में मिलती हैं। एक तो ये है कि वो हजरत मलकुल मौत से एक दफा कहने लगे तू मेरा यार नहीं बन जाता, अल्लाह ही भला करे। हजरत इस्राइल को कहने लगे दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती हो गई। फरमाने लगे यार मौत का जायका कैसे चखाता है? कहने लगा मैं आपको चखा देता हूँ। आपको मौत का जायका चखाया और दोबारा फिर रूह डाल दी, आप उठ के बैठ गए। कहने लगे दोज़ख तो दिखा, वो भी दिखा दी, पर मैं जन्नत तो दिखा, जन्नत भी दिखाई। तो कहने लगा वापस चले। फरमाने लगे अब तो नहीं जाना। हाँ क्यों? फरमाया रब फरमाता है हुम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा यही रहेगा। मैं कहा जनाब वो तो पहले मौत का जायका चखना है, पुल सिरात जो दोज़ख के ऊपर है वहां से गुजरना है। तो आप फरमाने लगे ये दोनों काम मैं कर चुका हूँ और तू नहीं कराए, लिहाजा मैं आ गया हूं तो मैंने यहीं पे रहना है। अब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मालिक ये तेरा बंदा, फरमाया तेरी दोस्ती भी इसके साथ लगी थी तो मेरी तौफीक से ही लगी थी और ये यहाँ तक आए भी मेरी तौफीक से ही है, मेरा इरादा बन गया इन्हें यहाँ रखने का। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं, तो ये भी तो उसका करम होता है ना कि वो किस तरह करके किसी को नवाजता है। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला के फरमा बरदार और सरकश बंदों के अहवाल और जो उनके आखिरत में अहवाल होंगे उनका जिक्र किया गया है। आयत नंबर 66 में बताया गया है कि मुनकरीन आखिरत हयात बादुल मौत के बारे में हमेशा शक में मुब्तला रहे। इन्हें यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद दोबारा वही खालिक जिंदा करेगा जिसने पहली बार बगैर किसी नामो निशान के पैदा। आयत नंबर 76 में बताया कि जो लोग गुमराही में मुब्तला हैं इनके इब्तिला में इजाफे के लिए मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी जाती है।
اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر، ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے، اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی۔ تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ تو مشقت کرنے لگے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا۔ اقبال کہتے ہیں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین، ید بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔
اللہ तबारक व तआला की कुदरत देखिए, रब बड़ा ही करीब है। आप यकीन करें मौला के देने के अनोखे ही अंदाज हैं। यानी हजरत मूसा को तूर के पास आग लेने जाए तो अल्लाह तबारक व तआला पहली वही फरमा के नबी बना ले। भाई हजरत यूसुफ को कुएं में डाले तो रब वहां से निकाल के मिस्र का हुक्मरान बना दे। वो बड़ा ही बेनियाज है। मौला के देने के अंदाज बड़े ही अनोखे हैं, वो बड़े अनोखे अंदाज में नवाजता है। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो माँ थी तो परेशान भी हो गई, उनकी हमशीरा को कहने लगी जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है। आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने जमाने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी करनी थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहाँ आ गया है, तुम ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से, रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते हैं, पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिरौन कहने लगा दौड़ के ला। तो अपनी वालदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाज लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था हजरत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घूंसा दे मारा, जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा देखो ना ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा आप बता। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, उन्हें कहा इधर नहीं जाना आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठा के जुबान पे रख लिया। तो आसिया कहने लगी समझ आई बच्चे को क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना। अगर वो इतना ही ख्याल होता, वही बच्चा होता तो आग। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है ये जो हजरत मूसा दुआ मांगते थे ना रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये वो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था ना तो उसकी वजह से जुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी जुबान की वो बंद गिरा खोल दे ताकि मैं खुल के फिरौन के सामने बात कर सकूं। वही हजरत मूसा पलने लगे, वहीं पले, वहीं जवान हुए, वही अल्लाह ने सारी दौलतें दी, बहन भी मिली, माँ भी मिली, और सारे अजीजों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। आज नंबर 77 से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। उन्हें अल्लाह की तरफ से यकीन दिलाया गया कि उनके लिए समुंदर में खुश्क रास्ता निकाल लिया जाएगा। फिरौन ने उनका ताक़ुब किया और समुंदर में गर्क कर दिए गए। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने एहसानात का एक बार फिर जिक्र फरमाया। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जिहाद के लिए निकले तो रस्ते में समुंदर आ गया। हजरत मूसा की कौम को ना समुंदर ने रास्ता दिया था। तो जनाब साद बिन अबी वकास समुंदर के किनारे खड़े होके अब वो लोग पूछने लगे हुजूर क्या करना है। फरमाया करना क्या है, अभी देखे क्या होता है। तो फरमाने लगे वो समुंदर हो दरिया, अगर तो हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता देता है तो हम तो रसूलुल्लाह के फरमा बरदार गुलाम है, हमें भी रास्ता दे। तो 12 रास्ते बन गए दरिया में। जनाब साद बिन अबी वकास लश्कर लेके गुजर गए, बाहर गए तो एक दफा फिर सहाबा को यकीन दिलाया। फरमाया किसी की कोई चीज तो नहीं रह गई दरिया में। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हम, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। अब मैं क्या करूं, अल्लामा इकबाल ने हर जगह कलाम लिखा है, हर जगह। आपको पता ना एक साहब मुझे भी समझा रहे थे, मैंने जुम्मे में भी वजाहत की, कहने लगे आप इकबाल की बड़ी तारीफें करते हैं। मैंने कहा मजबूरी है, वो काम ही तारीफों वाले करते हैं तो हो जाती है, क्या किया जाए, आम दाम बरसरे मतलब। तो हजरत साद बिन अबी वकास ने पूछा कुछ रह तो नहीं गया। कहा जनाब प्याला रह गया मेरा मिट्टी का दरिया में।
تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا او دریا، او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے۔ تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے۔ وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے، تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا۔ اصل مسئلہ نا اندر کا ہے، آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے۔ تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی، تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا، اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے، اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصدن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن، اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی
شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپیگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل، اور رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغام